Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most benevolent and the most compassionate. O my Lord, explain me my praise, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Freedom to manage religious affairs. Right of minorities to stable and administration educational institutions on their choice. Vasudeva Sutam Devam Kansachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru Maha Samam Kaishro Giriva Dharayan Chalam Sthiraha Sampreksh Nasikam Varara Vishasachana Vlokanya Yatra Narayastu Pujante Ramante Tatra Devata and Tatre Nastu Na Pujante Ramante Na Tatra Devata Pitir Bir Bhratri Vicheta and Pitir Bir Devaras Pujanya Matraman, Pitraman, Charyavan, Purusho Vaidaha and Prashasta Dharmiki Viditi Yassasa Masmadamaha Om Shanno Varuna Shanno Mitra Shanno Bhavatvaryama Shanna Brahma Braspati Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi Om Shanti Om Shanti Om Shanti حضرات محترم جناب صدر جلسہ معزز علماء کرام اور ہمارے غیور مسلمانوں اور پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، بہت دنوں کے بعد اس علاقے میں میری حاضری ہوئی ہے۔ 3.5-4 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میری شرکت ہوئی ہے۔ میں کافی خود اس انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا مناسب وقت ملے کہ میں اس علاقے میں حاضر ہو سکوں۔ یہ میری سعادت ہے کہ اس مگھیلی جو عرصوں بعد شاید پہلا میں سمجھتا ہوں کہ اس بستی کا یہ جلسہ ہے، یہ مجلس ہے جو یہاں کے نوجوانوں نے اور بڑے لوگوں کی سرپرستی میں ان کی محنت اور قد و کاوش سے یہ خوبصورت پروگرام سجایا جا رہا ہے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور میں ان کا دل سے بھی from the bottom of our heart میں دل کی گہرائی سے اس جلسے کی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کا موقع دیا، ورنہ 2-3 پروگرام کینسل بھی ہوئے، کسی وجہ سے نہیں پہنچ پایا میں۔ اس سے پہلے کئی پروگرام ہوئے تھے اور بہت اچھا الحمدللہ اس علاقے کا اس طرف کا پروگرام ہوتا، منظم اور مستند پروگرام ہوا کرتا۔ خصوصاً اس علاقے کے کئی لوگوں کو جو مستقل رابطے میں رہتے ہیں، آج میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید ان کی ڈانٹ سننی پڑے گی،
خود آپ کے اس بستی کے، آپ کے اس جلسے کے ہونہار عالم دین مولانا عبدالکریم صاحب ہیں، قاری راغب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور مولانا زبیر صاحب، مولانا ابراہیم صاحب کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کئی مرتبہ فون کر چکے ہیں کہ علاقے میں آپ پروگرام نہیں دیتے۔ میری مجبوری ہے، میں خود پروگرام میں جانا چاہتا ہوں، یہ میرا شوق ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پروگرام کے لیے، جلسوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پروگرام میں جانا، قرآن و سنت کی اوپن بات کرنے کے لیے، اور یہ وہ طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ہی سوچتے ہیں کہ پروگرام نہیں ہونی چاہیے، یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس بات کی فرمان کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام اور کانفرنس یہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا طریقہ ہے۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سارے ارواح ہوں گے وہاں پہ تو ایک جلسہ ہوا ہوگا۔ وہ ایسا جلسہ نہیں ہوا ہوگا کہ بہت سارے مقرر ہوں گے، اس جلسے کے خطیب، اس جلسے کے شاعر، اس جلسے کے صدر، اس جلسے کے سرپرست، اس جلسے کے سیکریٹری، اس جلسے کے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تھی، اور آڈینس میں سے سننے والے ارواح کے روح، سارے کے سارے روح وہاں۔ الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے تقریر کی الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا، وائی ناٹ، یو آر اور لارڈ، آپ ہمارے خدا۔ تو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے اپنی بات عوام تک رکھنے کے لیے، قرآن و سنت کی بات بڑی آسانی کے ساتھ عوام تک پہنچانے کے لیے، اور ہمارے اکابرین کا یہ طرز بھی رہا، ہمارے سلف کا، ہمارے حضرات علماء کرام کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم باتیں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن اینڈ سائنس، اس کو آپ کے سامنے رکھوں۔ میں زیادہ سے زیادہ اگر اپنے اسکول کی کسی کلاس کے بچوں کو سمجھاتا تو وہاں 15 سے 20 بچے یا زیادہ سے زیادہ میکسیمم 50 بچے سن سکتے تھے، ہماری باتوں سے فائدہ اٹھا سکتے، لیکن یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو پتا چل جائے گا کہ what is relationship and what is relation between قرآن and science، کیا تعلق ہے اس کے بیچ میں۔ میں آج وہی کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں۔ اب سے پہلے محترم مفتی صاحب کا پرمغز بیان تعلیم کے تعلق سے ہوا۔ ہمارے نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے، ہم مدرسوں میں جائیں گے، ہم مکتب میں جائیں گے تو ہمارا بچہ صرف حافظ بنے گا، مدرسے میں جائے گا تو عالم دین بنے گا، بس دیٹس انف۔ نہیں، آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا تو آپ کا بچہ کیا کیا کر سکتا ہے، آپ کو میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاریخ کے حوالے، اتہاس کی روشنی میں اور قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں۔ ہمارے بہت سارے نان مسلم بھائی بھی یہاں پر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گرنتھ کے حوالے سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔